السلام علیکم دوستو، میں ہوں عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پی کے پولیٹیکل چینل۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں ہم باتیں سنا کرتے تھے کہ کسی نشئی کو کوئی اپنی سائیکل تک نہیں دیتا، وہ اس لیے کہ نشئی جو ہوتا ہے وہ بڑی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی امانتاً دی ہوئی چیز کو جا کے بیچ آتا ہے۔ تو دوستو، ابھی بڑے ہی عجیب اور غریب و ذہنیت کے مالک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایک پورا ملک ایک نشئی کے حوالے کر دیا ہے۔ تو پھر تو یہ کہنا بنتا ہے کہ نشئی اعظم نے ہر چیز جو ہے وہ بیچ ڈالی، زمن بیچ ڈالا، ضمیر بیچ ڈالا، ایک نشئی نے میرا ملک بیچ ڈالا۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد میں F9 پارک جو ہے اس کو گروی رکھ دیا گیا ہے، یعنی کہ اس کو گروی رکھ کے قرضہ لیا جا رہا ہے۔ یہ قرض کون لے رہا ہے؟ یعنی کہ وہ جو کہتا تھا کہ میں خودکشی کروں گا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، یعنی کہ اگر کہیں سے خودکشی کی خبر آ جائے تو عوام پریشان ہرگز نہ ہوں، کیونکہ یہ ہمارے کپتان کا وعدہ تھا۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں عمران خان جو ہے پچھلی حکومت پر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے کراچی ایئرپورٹ گروی رکھ کر قرضہ لیا ہے، موٹر وے کو گروی رکھ کر قرضہ لیا ہے۔ اگر انہوں نے گروی رکھا تھا تو یہ آج کیسے عمران خان صاحب جو ہے وہ گروی رکھ کر قرضہ لے رہے ہیں؟ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ ایسی حکومت ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ کے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور پشاور، اسلام آباد، لاہور، ملتان موٹر وے کو بھی یہ گروی رکھ کر قرضہ لینے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ پی ٹی آئی حکومت کو 71 ارب روپے کی عوض جو ہے وہ پشاور اور اسلام آباد موٹر وے اور 2 ارب ڈالر کے عوض لاہور اسلام آباد موٹر وے گروی رکھنا پڑ رہا ہے۔ اب خان صاحب جو ہیں وہ گروی رکھنے جا رہے ہیں ایک عوامی وہ جگہ جہاں پہ لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے تھے، یعنی کہ اسلام آباد میں ایک پارک کو گروی رکھا جا رہا ہے۔ دوستو، وفاقی حکومت نے 750 ایکڑ اراضی پر مشتمل جو ہے وہ اسلام آباد کے F9 پارک کو جو ہے وہ گروی رکھ کر جو ہے اس کے بجٹ کے لیے اس کو اس پہ قرض لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ پارک کے عوض جو ہے وہ اجارہ کو کھانڈی جاری کیا جائے گا۔ وفاقی جو حکومت ہے وہ مالی مشکلات اور بجٹ سپورٹ کے لیے قرض حاصل کرنے کا یہ فیصلہ کر رہی ہے۔ یعنی کہ جو وفاقی حکومت ہے اس نے F9 پارک جو ہے اسلام آباد کو اس کو گروی رکھنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ پارک کی 750 ایکڑ زمین جو ہے، یعنی کہ وہ اس کو گروی رکھ کے جو ہے اس سے جو ہے وہ قرض کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل کی جائے گی۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ اس حد تک یہ کم ظرف لوگ ہیں کہ وزارت خزانہ جو ہے اس نے اپنی کابینہ جو ہے اس کو ایک سمری ارسال کی، جبکہ سی ڈی اے کی جانب سے این او سی جو ہے وہ بھی اس کو جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈومیسٹک جو ہے اینڈ انٹرنیشنل اجارہ سکوڈ جو ہے بانڈ جو ہے اس کے اجرا کے لیے 3 بینکوں کو جو ہے وہ کنسورشیم جو ہے وہ بن چکا ہے ان کا۔ خیال آپ یہ کریں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ گزشتہ سال جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو گروی رکھ کر 500 ارب روپے جو ہے وہ قرضہ لے چکی ہے، جبکہ مئی 2020 میں گزشتہ برس جو ہے وہ سرکاری بجلی کی کمپنیوں کو گروی رکھ کر 200 ارب روپیہ جو ہے انہوں نے قرضہ لیا تھا۔ تو جناب، تبدیلی کی یہ حکومت جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، جب انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے تو انہوں نے سابقہ جو حکومتیں ہیں ان کے اوپر جو ہے انہوں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں، یعنی کہ ان کے لیے معیشت کی زبوں حالی کی انہوں نے جو باتیں کی تھیں، عوام کو درپیش جو مسائل تھے ان کا ذمہ دار وہ آج تک انہی کو ٹھہرا رہے ہیں کہ یعنی کہ یہ سب کچھ کیا دھرا ان کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس نے اقتصادی صورتحال میں یعنی کہ اس طرح
یعنی کہ حل یہ انہوں نے ڈھونڈا ہے کہ قرضے لے کے جو ہے ہم وہ اپنی مملکت جو ہے وہ اس کو چلاتے جائیں گے، اور عوام کو آسان زبان میں بھاشن دیا جا رہا ہے کہ جناب جب آمدنی کم ہو جائے، خان صاحب فرماتے ہیں جب آمدنی کم ہو جائے اور اخراجات زیادہ ہوں گے تو قرضہ تو لینا پڑے گا، یعنی کہ ہم نے اپنی معیشت کو پہیا تو اس کو چلانا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ان کی 22 سالہ جو سٹرگل تھی، 22 سالہ محنت تھی، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ پھر جناب تحریک انصاف کی یہ جو حکومت ہے، اس کی اتنی ناقص اقتصادی جو ہے یہ پالیسی ہیں کہ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک سانس میں ملکی مسائل کی وجہ جو ہے وہ ماضی میں جو بے تحاشا قرضے لیے جاتے تھے ان کو قرار دیتے ہیں، اور جب ان کا دوسرا سانس نکلتا ہے تو اس میں خطیر رقم جو ہے وہ اپنے قرضے لینے کے لیے جو ہے وہ اپنے ریکارڈ جو ہے وہ اس طرح توڑتے جا رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ پاکستان کس حد تک مقروض ہو چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ اتنے لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا ہے۔ اس صورتحال کے اندر جب انہوں نے اس صورتحال میں جب خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عوام بالخصوص تنہا دار طبقے جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ مشکلات جو ہے ان کو ادراک ہے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے عوام کی بنیادی ضروریات زندگی اشیاء کی کم نرخوں پر فراہمی کو میں یقینی بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو بے اختیار مجھے وہ ایک مرزا غالب کا شعر یاد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ عوام خودکشی کر رہی ہے، عوام جو ہے وہ مر رہی ہے، لوگ اپنے بچوں کو نہروں میں پھینک رہے ہیں، عوام جو ہے نوکریوں کی بجائے بے روزگار ہو چکی ہے، لیکن ان کے اللہ تللے ویسے کے ویسے ہی ہیں، انہیں کوئی سروکار نہیں، ان کا کوئی عوام سے کنیکشن نہیں، کیونکہ ان کی جڑیں جو ہیں وہ آپ سے نہیں ملتی۔ اگر آپ سے ملتی ہوتی تو آپ کے لیے احساس کرتے، آپ کے لیے کوئی ایسی پالیسی اختیار کرتے جس سے جو ہے وہ آپ کے روزگار میں اضافہ ہوتا، جس سے جو ہے وہ آپ کے رہن سہن میں جو ہے وہ اچھا کچھ نظر آتا، جس سے آپ کو خالص کوئی دعائیں ملتی، کوئی خالص غذا ملتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر یہی تبدیلی سرکار 5 سال پورے کرے گی تو اس ملک کو 200 سال تک کوئی ٹھیک نہیں کر پائے گا۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔